ناظرین آداب، میں سید نور الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں ESBN نیوز۔ Our vision is to empower students from all segments of society with quality and competitive education. Hence, Shaheen provides the students a system that blends a good amount of moral education along with the general education. اللہ تعالیٰ پھر پاک کلام میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، مسکرا کر دیکھ لو، کیا کرو؟ مسکرا کر دیکھ لو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں حج مبرور کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اللہ اکبر! اللہ کس کا ثواب عطا کریں گے؟ حج کا ثواب عطا کریں گے، حج کا ثواب اللہ تبارک تعالیٰ عطا کریں گے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول اگر ہم 100 مرتبہ اپنے ماں باپ کو دیکھیں، اگر ہم 100 مرتبہ اپنے ماں باپ کو دیکھیں تو اللہ تبارک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ جتنے مرتبہ تم دیکھو گے اللہ اتنا تم کو اجر عطا فرمائیں گے۔ اللہ اکبر! یہ ہے ماں باپ کا مقام، یہ ہے ماں باپ کا مقام۔ میرے بھائی اور بزرگوں، ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں بوڑھی ہو گئی ہے، میری ماں بوڑھی ہو گئی ہے اور میں میری ماں کی دن رات خدمت کرتا ہوں، اسے کھلاتا ہوں، اسے کا منہ ہاتھ دھلاتا ہوں، وضو کراتا ہوں اور اسے پکا کر اپنے ہاتھوں سے کھلاتا ہوں، اسے نماز پڑھواتا ہوں، اور ماں کہتی ہے کہ مجھے فلاں مقام پر لے چلو تو میری ماں کو اپنے پیٹھ پر اٹھا کر ماں جہاں کہتی ہے وہاں لے جاتا ہوں۔ میں ماں کی خدمت میں کوئی کسر نہیں رکھا، دن رات میں ماں کی خدمت کرتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ ذرا غور سے سنو نوجوانوں کہ میں دن رات میری ماں کی خدمت کرتا ہوں۔ اے اللہ کے رسول، کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ اللہ اکبر! کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کیا؟ تو قربان جائیے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، تم جو خدمت کیے ہو اللہ اس کا اجر تم کو عطا کرے گا، لیکن تم نے ماں کا حق ادا نہیں کیا۔ تم نے ماں کا تو اتنا حق ادا نہیں کیا کہ جب تم ماں کے پیٹ میں تھے، جب تم ماں کے پیٹ میں تھے اور حرکت کرتے تھے تو ماں کو جو تکلیف ہوتی تھی تم نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ اللہ اکبر! اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ ماں کے 100 حق ہے، تم اتنی خدمت کرنے کے باوجود بھی تم نے ایک حق بھی ادا نہیں کیا۔ اللہ اکبر! میرے بھائی اور بزرگوں، ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے، ماں باپ کا کیا مقام ہوتا ہے، ماں باپ کی کیسی قدر کرنی چاہیے، لیکن آج ہم ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر تشریف فرماتے اس وقت فرمایا کہ خاک آلود ہو اس شخص کی ناک۔ عرب کا رواج تھا، یہ کہتے تھے کہ خاک آلود ہو یعنی وہ تباہ و برباد ہو جائے، تو خاک آلود ہو شخص کی ناک۔ 3 مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ صحابہ نے اس کیا، اللہ کے رسول کس کی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی عمر میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ چلا جائے۔ اللہ اکبر! ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جائے، وہ شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ اللہ اکبر! بتایا گیا، چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں، اللہ کے رسول میں محنت کر کے کماتا ہوں اور میرا باپ، میرے والد جو ہے میرے پاس سے پیسے لے لیتے ہیں، میرے سے پوچھتے نہیں، کچھ نہیں، بلکہ جتنا دل میں آیا پیسے لے لیتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، ان کو بلاؤ، میں ان کو سمجھاتا ہوں، ان کو بلاؤ، میں سمجھاتا ہوں۔ تو وہ گئے، جا کے کہنے کہ محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کو بلا رہے ہیں، تو سمجھ گئے، اور سمجھنے کے بعد راستے میں آ رہے ہیں
تو کچھ اشعار پڑھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میں نے جوانی میں اپنے بچے کو لاڑ پیار سے پالا پوسا اور میں نے اس پہ اوپر ہر چیز کو قربان کر دیا. اس طرح کے اشعار پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں. عرب میں اشعار اچھے پڑھے جاتے تھے، اشعار پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں. لیکن آج مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا پڑ رہا ہے. اس طرح سے کچھ اشعار کہہ رہے تھے، وہ گنگناتے ہوئے آ رہے تھے. اللہ تبارک تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتا ہے اور کہنے لگواتا ہے کہ یہ جو آ رہے ہیں یہ اشعار پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ باپ کا دل دکھا ہوا ہے، آپ اس کے دل کو ٹھنڈک پہنچائیے. اللہ اکبر. باپ کے دل کو تکلیف ہے کہ میرے بیٹے نے اللہ کے رسول کے سامنے میری شکایت کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو بلا رہے ہیں. تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی شان میں اشعار پڑھتا ہوا اور جو اپنے اولاد کے ساتھ اس نے سلوک کیا اپنی جوانی کی عمر میں، وہ کہتا ہوا اشعار پڑھتا ہوا آ رہا ہے. اور ادھر جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ ایک باپ کا دل دکھا ہوا ہے، اے اللہ کے رسول اس باپ کے دل کو ٹھنڈک پہنچائی جائے. اللہ اکبر. باپ بیٹا دونوں آتے ہیں، باپ بیٹا دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں. تو اس کے بعد جانتے ہیں اللہ کے رسول نے کیا کہا. اس نوجوان سے کہا کہ دیکھو تمہارا باپ بوڑھا ہے لیکن جو کچھ اس نے اپنی جوانی میں کیا ہے یاد رکھو تم اپنے ماں باپ کا احسان نہیں چکا سکتے. تو تیرے باپ کا ہے اور جو کچھ تیرا مال ہے وہ بھی تیرے باپ کا ہے. اللہ اکبر. وہ جتنا چاہے لے جتنا چاہے خرچہ کرے، تو اس بات کی تو نہیں شکایت کر سکتا کہ میرا باپ میرے پاس سے پیسے لے کے خرچہ کر رہا ہے. میرے بھائی اور بزرگوں، ماں باپ کا مقام یہ بتایا گیا ہے. ماں باپ کی قدر و منزلت آج ہم بھول گئے ہیں. آج جب ماں باپ چھوٹے تھے آپ اندازہ کریے کہ ماں کتنی تکلیف سے پرورش کرتی ہے اپنی اولاد کو. ذرا تصور کیجئے جب ہم ماں کے پیٹ ہوتے ہیں تو کتنی تکلیف سے اس دنیا میں آتے ہیں، کتنی تکلیف ماں کو اٹھانی پڑتی ہے، کیسے وہ چیختی ہے، کیسے چلا کر تمہیں جنم دیتی ہے، تمہیں پیدا کرتی ہے، اس کی طرف ہے. کبھی آپ نے دیکھا، کبھی آپ نے محسوس کیا، اپنے رشتہ داروں میں کبھی غور کیا آپ نے کہ کتنی تکلیف سے ایک ماں بیٹے کو پیدا کرتی ہے اور پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اپنی تکلیف کو بھول جاتی ہے. ماں اس تکلیف کو بھول جاتی ہے اور اپنے سینے سے لگا کے خوش ہو کے مسکرانا شروع کر دیتی ہے. میرے بھائی اور بزرگوں، پھر آپ چھوٹے سے ننھے سے ہیں، آپ کا معاملہ یہ ہے کہ رات کو آپ جب پیشاب کر لیتے ہیں فوری روتے ہیں. ماں اتنی گہری نیند میں آپ کی پھالی بدلاتی ہے، آپ کا پیمپر چینج کرتی ہے اور جس مقام پہ کچا ہے ماں اس جانب چلے جاتی ہے اور سکے میں آپ کو سلا دیتی ہے. کچے میں خود چلے جاتی ہے، سردی ہے، جاڑا ہے، آپ کچا رہنے کی وجہ سے سو نہیں پا رہے ہیں، روتے ہیں، تو ماں اٹھاتی ہے آپ کو اپنے ایک پہلو سے، آپ کے کچے میں ماں لیٹ جاتی ہے، ایک کروٹ سکے میں سلا لیتی ہے. آپ کچھ کا روتے ہیں تو ماں پکانا چھوڑ کے بھاگ کے آتی ہے، اپنے سینے سے لگا لیتی ہے. آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو آپ کا باپ آپ کو سینے پر ڈال کر رات بھر ٹہلتا ہے. آپ کی ماں آپ کو جب تک کہ آپ نہیں سوتے وہ نہیں سوتی. آپ رات میں 50 مرتبہ اٹھتے ہیں تو ماں 50 مرتبہ اٹھتی ہے. آپ ذرہ روتے ہیں تو اپنے سینے سے لگاتی ہے. آپ کی ہر ضرورت سے وہ واقف ہوتی ہے. آپ روتے ہیں تو آپ کو دودھ پلاتی ہے. آپ پیشاب کرتے ہیں تو آپ کے پیشاب کو صاف کرتی ہے. آپ غلاظت کرتے ہیں تو آپ کی غلاظت کو دن رات کو اٹھ کر صاف کرتی ہے. پھر اپنے سینے سے لگا کے آپ کو سلاتی ہے. آپ ماں کے احسان کو چکا سکتے ہیں؟ آج ہم بھول جاتے ہیں جوان ہونے کے بعد، آج ہم بھول جاتے ہیں شادی ہونے کے بعد. آج ہم کو ماں کی اچھی نظر نہیں آتی. آج ہم کو بیوی خوبصورت نظر آتی ہے، بیوی اچھی نظر آتی ہے، ماں ہم کو اچھی نظر نہیں آتی. کتنا افسوس کا مقام ہے، کتنے احسان فراموش.
کتنے احسان فراموش ہے، اپنے ماں باپ کے احسان کو نہیں مانتے، اپنے ماں باپ کی تکلیف کو نہیں سمجھتے۔ جب بیمار ہوتے ہیں تو ماں باپ لے کر دواخانے پھرتے ہیں، کبھی یہاں جاتے ہیں کبھی وہاں جاتے ہیں، آپ کا علاج کراتے ہیں، آپ کو صحت مند بناتے ہیں۔ آپ کو ایک چونٹی بھی کاٹتی ہے تو انہیں تکلیف ہوتی ہے، آپ کو جانوروں سے بچاتے ہیں۔ آپ اتنے چھوٹے سے تھے کہ اگر بلی بھی پنجہ مارتی تو آپ مر جاتے، لیکن ماں اپنے سینے سے لگا کے، اپنے پہلو میں چھپا چھپا کے آپ کو پرورش کرتی ہے، اپنے جسم کی گرمی دے دے کر وہ کرتی ہے، اپنے جسم کا خون پلا کر آپ کو پروان چڑھاتی ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، کتنی تکالیف سے آپ بڑے ہوتے ہیں۔ چھوٹے سے تھے، چھوٹے سے بڑے ہوئے، پھر باپ نے اپنے محنت کی کمائی سے آپ کی پرورش کی۔ وہ خود نہیں کھاتا، تم کو کھلاتا تھا، وہ اچھا نہیں پہنتا تھا، تم کو پہناتا تھا۔ میرا بچہ پڑھے گا، لکھے گا، آگے بڑھے گا، ترقی کرے گا، محنت کرتا تھا اور تمہاری پرورش کرتا تھا، تمہارے کپڑوں پر خرچہ کرتا تھا، تمہاری تعلیم پر خرچہ کرتا تھا، تمہارے گھومنے پھرنے کے پر خرچہ کرتا تھا۔ کئی ماں باپ ایسے ہیں جو خود اچھا نہیں کھاتے، اولاد کو اچھا کھلاتے ہیں۔ ہر ماں باپ خود اچھا نہیں کھاتے لیکن بچے کو سیب دیں گے، بسکٹ دیں گے، دودھ دیں گے، خود دودھ نہیں پیتے لیکن بچے سے کہیں گے بیٹے پی لو، اسکول کو جانا ہے، طاقت رہے گی، اچھا پڑھو گے، لکھو گے، آگے بڑھو گے، ترقی کرو گے۔ خود پیٹ بھر نہیں کھاتے، اپنی اولاد کو پیٹ کھاتے ہیں تاکہ بچہ جب بڑا ہو جائے تو وہ بچہ آگے چل کر ترقی کرے۔ باپ محنت کی کمائی سے دن رات محنت کر آپ کو آرام پہنچاتا ہے، لیکن افسوس کا مقام ہے جب ہم جوان ہو جاتے ہیں، جب ہم طاقتور ہو جاتے ہیں، جب ہماری صلاحیتیں پروان چڑھ جاتی ہے تو ہم پلٹ کر کہتے ہیں ماں باپ کو آپ کو نہیں معلوم۔ آپ نے سنا ہوگا نا کہ کئی سمجھدار نوجوان بچے بھی الفاظ استعمال کرتے ہیں، آپ کو نہیں معلوم یہ دور کی کیا ہے، یہ دور کے بارے میں ہم کو معلوم ہے، آپ ہم کو مشورہ مت دیجئے۔ کئی اولاد ہے اپنے باپ سے کہتی ہے آپ ہم کو مشورہ دیجئے، ہم کو معلوم ہے کیا کرنا ہے۔ میرے بھائیو، باپ کے دل کو کتنی ٹھیس پہنچتی ہوگی، ماں کے دل کو کتنی ٹھیس پہنچتی ہوگی۔ ارے جس درسگاہ میں تم نے تربیت حاصل کی، جس ماں کی گود تربیت حاصل کی، جس ماں باپ کے وجہ سے تم آج اس مقام پہ ہو، اس ماں باپ سے کہتے ہو آپ کو نہیں معلوم، ہم جو کرنا ہے کرنے دیجئے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو بزرگوں، جب بڑے ہوتے ہیں، کمانا شروع کرتے ہیں تو ماں باپ کی عزت گھٹنا شروع ہو جاتی ہے، ماں باپ کی شفقت کم ہونا شروع ہوتی ہے، ماں باپ کے ساتھ شفقت سے پیش نہیں آتے۔ پھر جب شادی ہو جاتی ہے تو سمجھ لیجئے کہ پورا واٹولا ہو جاتا ہے ماں باپ کا۔ جب بیوی اچھی دکھنے لگتی ہے، بچے اچھے دکھنے لگتے ہیں، ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جس ماں باپ کی وجہ سے آج ہم اس قابل بنے، ہم اس ماں باپ کو کیسے بھول جائیں۔ آج بیویوں کی بات سنتے ہیں، اولاد کی بات سنتے ہیں۔ کئی ماں باپ ایسے ہیں شادی ہونے کے بعد بیٹے نے کہا کہ نہیں بہو کی ساس کی نہیں بن رہی، اسی لیے ہم لوگ سپریٹ ہو گئے، بہو کی اور ساس کی نہیں بن رہی اس لیے ہم کیا ہو گئے، سپریٹ ہو گئے۔ آپ اندازہ لگائیے ایک بوڑھی ماں، بوڑھا باپ جو کیسے زندگی گزاریں گے، بوڑھی ماں کیسے پکائے گی، بوڑھا باپ کیسے سودا سلوک لائے گا۔ دو لفظ بہت ہی آسان ہے ہمارے پاس کہ ساس اور بہو کی نہیں بن رہی تھی، سپریٹ ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اگر ایسے ہی جب تم چھوٹے تھے، جب چل نہیں سکتے تھے، پھر نہیں سکتے تھے، اگر تمہارے ماں باپ تم کو سپریٹ کر دیتے تو تم کہاں ہوتے؟ اگر اپنے گھر سے تم کو نکال دیتے تو آج تم کہاں ہوتے؟ اپنی زندگی سے سپریٹ تو تم کہاں ہوتے؟ میرے بھائی اور بزرگوں، ماں باپ کی خدمت کرو۔ اللہ نے ماں باپ کی خدمت کرنے کا حکم دیا، ماں باپ کی خدمت کا اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے۔
ماں باپ کو اپنے قریب رکھو، ماں باپ کو دل سے لگا کے رکھو، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ کیوں کہا گیا؟ جب یہ لوگ خوش رہیں گے تو تمہیں جنت ملے گی، یہ لوگ اگر ناراض رہیں گے تو پھر تم کو جہنم نصیب ہوگی۔ کیا تم دنیا کی کچھ آلائش کے خاطر جہنم میں جانا پسند کرو گے؟ بڑا افسوس ہوتا ہے مجھ کو کئی واقعات جب میں دیکھتا ہوں کہ 4 بچے ہیں، لیکن 4 بچے بھی اپنے ماں باپ کو رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ماں باپ جو 5 بچوں کی پرورش، لیکن 4 بچے مل کے آج ماں باپ کو سنبھالنے کے لیے تیار نہیں۔ 4 بیٹے اپنے اپنے فیملی کے ساتھ مگن ہیں، ہر کوئی اپنی جگہ خوش ہے اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت خوش ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھو، یہ کل جگ نہیں کر جگ ہے، یہ یہاں دن کو دے اور رات کو دے۔ کیا خوب سودا نقد ہے، اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے۔ آج تم بڑے خوش ہیں نا کہ میں میری بیوی بچوں کے ساتھ اچھا ہوں، ماں باپ بھلے کہیں بھی ہو، کس حال میں بھی ہو، مجھے کیا کرنا ہے، میری بیوی خوش ہے، میرے بچے خوش ہیں، یہ دل کو تسلی دے کر آج جوانی گزار رہے ہو۔ لیکن یاد رکھو، تمہارے ماں باپ کی بددعائیں ایسی لگیں گی تم کو، نہ دنیا میں سرخرو ہوگے نہ آخرت ہوگے۔ اور جو سلوک آج تم ماں باپ کے ساتھ کر رہے ہو نا، اور اپنے بچوں کے ساتھ جو احسان کر رہے ہو، بڑے ہونے کے بعد پھر تمہاری اولاد تمہیں ایسے گھروں سے، یہ مت سمجھنا کہ ہم اپنی اولاد کو اچھا پال پوس کے بڑا کر رہے، ہماری اولاد ہماری خدمت کرے گی، نہیں، تم جیسا کرو گے ویسے ہی تم پاؤ۔ آج تو ماں باپ کو دور کر رہے ہو نظروں سے، کرو جتنی دور کرتے ہو کرو، ماں باپ کو نظر انداز کرو، ماں باپ کو مت پوچھو، ان کی بیماری کا خیال مت کرو، ان کے کھانے پینے کا خیال مت رکھو، ان کو خوش رکھو، ان کو اچھے سے اچھے کھلونے دلاؤ، چاکلیٹیں دلاؤ، کھانے پلانے کی چیزیں دلاؤ، انہیں گھماؤ، باپ کو نظر انداز کرو۔ اور تمہاری اولاد یہ حرکتیں دیکھتی ہے کہ تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کیا، تو یقین جانو جب تم بوڑھے ہو جاؤ گے تو تمہاری اولاد بھی وہی سلوک کرنے والی ہے۔ اگر تم یہ کہ ہماری اولاد ہماری فرما بردار نکلے، وہ ہماری خدمت کرے، تو اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری اولاد کو فرما بردار بنا دے گا۔ کیونکہ اللہ کا قانون ہے، جو جیسا جیو گے ویسا مرو گے، جیسا مرو گے ویسے اٹھاؤ جاؤ گے، جو تم بو گے وہ کاٹو گے، جو کچھ تم بو رہے ہو وہی کاٹو گے۔ میرے بھائیو بزرگوں، آج کا عنوان میں نے والدین اسی لیے لیا ہے کہ آج کے نوجوان ماں باپ کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں، وقت کی کمی ہے، ورنہ میں آپ کو بہت سارے باتیں بتاتا کہ کتنے والدین آج پریشان ہے، کوئی کھانے کے لیے ترس رہا ہے تو کوئی دوائوں کے لیے ترس رہا ہے۔ کئی واقعات سامنے آتے ہیں، جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں 4 بچے ہیں، کیا کروں، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی MBA ہے، کوئی وہ ہے۔ کئی جنے تو ایسے ہیں جو خود انڈیا چھوڑ کے باہر کے ممالک کو چلے گئے، ماں باپ ضعیفے میں یہاں پڑے ہیں اور وہ باہر اپنی فیملی کے ساتھ مست ہیں۔ کئی یہاں پر ہیں جو مختلف مقامات پر، 4 بھائی الگ الگ مقام پہ ہے، ماں کو بول دیا ہم کرایہ دے دیں گے، تم کہیں بھی رہو، تمہاری بہو کی نہیں بنتی، ہم کیا کریں گے؟ نہیں 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 نہیں، بہو کو سمجھانا آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی بیوی کو سمجھانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ کیوں کہ آپ کی بیوی آپ کی جوانی میں آپ کے زندگی میں آئی، لیکن آپ کی ماں تو آپ کو جنم دی، تو کس کو اہمیت دینی چاہیے، ماں کو یا بیوی کو؟ یقیناً ماں کو اہمیت دینی ہے۔ بیوی کو بھی سمجھائے، ماں کو بھی سمجھائے، بیوی کو بھی سمجھائے، لیکن ماں باپ کی خدمت کو
اہمیت دینی چاہیے۔ آئیے اللہ تبارک تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے کہ الہ العالمین، اے عرش العظیم کے مالک، یا پاک پروردگار، یا غفور رحیم، یا ذوالجلال والاکرام، یا حی یا قیوم، اے اللہ تمام حمد و تعریف آپ ہی کے لیے سزاوار ہے۔ اے اللہ آپ غفور رحیم، اے اللہ پر ہم الراحمین ہیں۔ اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے۔ ایمان والی زندگی نصیب فرمائیے، ایمان پر زندہ رکھیے، ایمان پر موت عطا فرمائیے، صحت پر زندہ رکھیے، صحت پر موت عطا فرمائیے۔ ہم میں جو بیمار ہیں اللہ ان کو صحت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ خاص کر میرے بیٹے محمد رحیم الدین کو اے اللہ مکمل شفا عطا فرمائیے، بے عیب کے شفا نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں جو پریشان حال ہے ان کے پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں جو قرض میں مبتلا ہے ان کے قرضوں کو دور کر دیجئے۔ اے اللہ ہم کو شرک سے بچا لے، اے اللہ ہم کو بدعت سے بچا لے، اے اللہ ہم کو ریاکاری سے بچا لے، اے اللہ ہم کو فقر اور فاقے سے بچا لے۔ اے اللہ ہم کو ماں باپ کا فرما بردار بنا دے، ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنا دے، ماں باپ کی دعائیں لینے والے بنا دے، اور جن کے ماں باپ دنیا سے گزر چکے ہیں ان کے لیے ہم کو ایصال ثواب کرنے والا بنا دے، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنے والا بنا دے، ان کے لیے بھلائی کے کام کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ اس امت کو نیک اور ایک بنا دیجئے۔ اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما دیجئے، اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما دیجئے۔ اے اللہ تمام ایمان والوں کی جان مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب پر رحم اور کرم فرمائیے۔ اے اللہ پاک، اے اللہ جو کچھ ہم دعائیں مانگ رہے ہیں اس کو بھی قبول فرمائیے۔ اے اللہ جو مانگنے سے بھول رہے اس کو بھی قبول فرمائیے، اور جو ہمارے آقا نے اس امت کے لیے دعائیں مانگی ہیں ان دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرمائیے۔ جن شرور سے ہمارے آقا نے پناہ مانگی ہے ان شرور سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، اور اللہ والوں نے اے اللہ جو اس امت کے لیے دعائیں مانگی ہیں اے اللہ پاک ان کی دعاؤں کو بھی ہمارے حق میں قبول فرمائیے۔ اے اللہ پاک ہمارے ساتھ رحم اور کرم کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ اپنے رحم اور کرم سے ہم سب کو مالا مال فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنے نور سے منور فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی سچی اور پکی محبت عطا فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتوب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بفضل سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، السلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ 5 منٹ